السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے آڈینس؟ آج ہم ایک بار پھر آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے باتھ ٹب۔ امریکہ میں رہنے والی 14 سال کی لارا کے ونٹر ہالیڈیز چل رہے تھے اور ان دنوں میں وہ روز رات دیر تک جاگتی رہتی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے وہ نئے آن لائن گیمز تلاش کرتی اور رات بھر انہیں کھیلتی رہتی۔ ایک رات گیمز تلاش کرتے ہوئے اسے ایک ہارر گیم کا پتہ چلا جس کا نام تھا باتھ ٹب۔ لارا نے اس گیم کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اس لیے وہ بہت پرجوش ہو گئی۔ گیم کے قواعد میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی کھلاڑی گیم مکمل کیے بغیر چھوڑ دیتا ہے تو ایک بری روح جس کا نام دارو ماسان ہے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ زندگی بھر اس کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ لارا نے اپنے والدین کے سونے کا انتظار کیا اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی اور دروازہ لاک کر لیا۔ اس نے لائٹس بند کی اور آنکھیں بند کر کے دارو ماسان کی طرف رخ کیا اور گیم کو شروع کیا۔ گیم کے دوسرے مرحلے میں کہا گیا تھا کہ جاپانی منتر کو بار بار دہراتے ہوئے اپنے بال دھوئے جائیں اور لارا نے وہی کیا۔ جب وہ منتر دہراتے ہوئے اپنے بال دھو رہی تھی، وہ محسوس کرنے لگی کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک اس نے باتھ روم میں کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ آواز تیز ہوگی اور پھر ایک عورت جو سفید پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھی سامنے آ گئی۔ اس کی دائیں آنکھ ایک سنگ آلود ٹکڑے سے باہر نکلی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ لارا نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور پھر فوراً باہر نکل آئی، لیکن اس کا دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا اور وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اگلے دن لارا نے سوچا کہ یہ سب کچھ محض گیم کا حصہ تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے لگنے لگا کہ دارو ماسان اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک دن جب لارا اپنے والدین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو اسے ایک بار پھر دارو ماسان کا خوف محسوس ہوا۔ شاپنگ کے دوران لارا نے اپنے کونے سے ایک عورت کو دیکھا جو وہی سفید پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر لارا کے ہاتھ میں اچانک دارو ماسان کا کٹا ہوا سر آ گیا۔ لارا نے ہمت کر کے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ شاپنگ چھوڑ کر فوراً وہاں سے نکلیں۔ اس کے بعد لارا کے والدین نے اس سے گھر لے جا گیا اور گہرا سوال کیا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر واپس آ کر لارا نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ گیم کے اگلے مرحلے پر عمل کرے گی تاکہ دارو ماسان کا پیچھا ختم ہو جائے، لیکن جب وہ گیم کے قواعد کے مطابق کلمات دہرانے والی تھی اسے ایسا لگا کہ اسے اس خوف سے کبھی باہر نکل پا ہی نہیں سکے گی۔ اس کے والدین نے اسے نیند کی دوا دی اور اسے بستر پر سلا دیا، لیکن جب لارا کی آنکھیں کھلی وہ اپنے باتھ روم میں تھی اور اس کے جسم کو دارو ماسان نے جکڑ لیا تھا۔ لارا نے گیم کے قواعد کے مطابق آخری کلمات بولے، لیکن دارو ماسان کی ہنسی اور تیز ہو گئی۔ لارا نے سوچا کہ وہ اس گیم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، لیکن جب اس نے دوبارہ توڑ کہا تو وہ پانی میں ڈوبتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد اسے ایک عجیب سا خواب آنے لگا جس میں دارو ماسان اسے ڈبو رہی تھی۔ آخرکار لارا کی والدہ نے اس کی ڈائری پڑھ لی اور انہیں سب کچھ پتہ چل گیا کہ کیسے ایک گیم کا اثر تھا جو کھیلتے ہوئے ان کی بیٹی کی زندگی کو برباد کر گیا۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ بری اور گندی خصلت میں پڑ جائیں جس سے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ہم ایک بار پھر ایک اور نئی دلچسپ نئی کہانی اور نئے کرداروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔